الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل توفیق احسان سے دو ہمارے پروگرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے متعلق گزر چکے ہیں۔ آج یہ ہماری تیسری نشست ہے اس مسئلے پر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور ان اختیارات کی تین اقسام میں نے گزشتہ گفتگو میں بیان کر دیں کہ ایک تو اختیارات کی قسم وہ ہے کہ جو کبھی کبھار ہو، بس ایک آدھ بار ہو۔ دوسرا کہ وہ نبی دعا کریں، اللہ چیز پکی پکی ان کو عطا کر دیں، پھر دوبارہ ان کو بار بار دعا نہ مانگنی پڑے، جب چاہیں وہ ہو جائے۔ اور تیسرا وہ ہوتا ہے وہ دعا بھی نہ کریں، اللہ ان کو یہ شان دے دے کہ اب جو تم کہتے جاؤ گے اللہ ویسے ہی فرماتا جائے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے اختیارات کے اوپر، انبیاء کرام کے اختیارات کے اوپر بعض قدرت سے تعلق رکھتے تھے، بعض شریعت سے تعلق رکھتے تھے، تو امور غیر عادیہ ما فوق الاسباب، عقل میں نہ آنے والی چیزیں، ان کے اوپر اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات سے ہم نے دو اپنی نشستوں کو مکمل کیا تھا۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات، اور بالخصوص یہ بخاری ہے اور یہ مسلم ہے، ان دو سے ہم زیادہ حدیث میں پڑھوں گا۔ تو بخاری مسلم، بس ہمارے چونکہ دوست کہتے ہیں بس بخاری مسلم دکھا دو پھر ہم لیٹ جائیں گے، تو آج بخاری مسلم سے زیادہ باتیں ہوں گی۔ تو آج میں جن اختیارات آقا کریم علیہ السلام کے جن کی میں بات کروں گا، جو بیان کروں گا، ان کا تعلق شریعت سے نہیں ہوگا بلکہ قدرت سے ہوگا۔ یعنی وہ کام قدرت الہی کا ہے، وہ کام اللہ کے نظام کے تحت ہوتا ہے۔ کوئی کام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دے دیا ہے، محبوب چاہیں تو اس میں تصرف کر کے اپنی مرضی سے اس کو فرما سکتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری کے اندر 4 مقام پر یہ حدیث آئی ہے، زیادہ ترک اور شواہد دیگر کتابوں میں ہیں۔ تو بخاری کے اندر میرے سامنے جو باب ہے، کتاب المناقب ہے، 3636 نمبر، 3636 نمبر روایت ہے۔ باب سؤال المشرکین ان یریہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتن، باب ہے کہ مشرکوں کا نبی علیہ السلام سے سوال کرنا کہ ان کو نشانی دکھائیں۔ اور امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں یہ روایت لائے ہیں کہ مشرک جمع ہو کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور عاص بن وائل وغیرہ، اور انہوں نے کہا ان کنت صادقا، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، چاند 2 ٹکڑے کریں۔ اب چاند بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور اس کو چلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اس میں کمی تبدیلی کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ چاہتا ہے جیسے اس میں تصرف فرماتا ہے۔ اب یہ بخاری کی حدیث ہے 3636۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان شق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شقتین، آقا کریم علیہ السلام کو جب آ کے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ دکھائیں نا کہ چاند 2 ٹکڑے کر کے بتائیں، پتہ چلے کہ آپ کے پاس کو طاقت ہے۔ حضور نے دعا کی، اللہ نے حضور کی دعا کی برکت سے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا۔ اب چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اور ایک حدیث میں بعض میں دعا کے الفاظ نہیں آتے، یعنی بس حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی یا ویسے آقا کریم علیہ السلام نے چاند 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہمارے خطبہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضور نے انگلی مبارک اٹھائی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب دیکھیں چاند کا ٹکڑے ہو جانا
دو چیزوں میں بٹ جانا، اور صحابی فرماتے ہیں ایک حصہ پہاڑ کے اس جانب، دوسرا حصہ پہاڑ کے اس جانب، رات کے پچھلے پہر میں۔ اب چاند توڑنے کا اختیار اللہ نے مدنی مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ اب چاند کا پورا ہونا کم ہونا یہ چیزیں قدرت سے تعلق رکھتی ہیں، عام بندے کا یہ اختیار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار دے دیا ہے، چاند کو ان کے تابع کر دیا ہے۔ میرا محبوب جیسے چاہے گا تو نے میرے محبوب کی مرضی پہ قربان ہو جانا ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں کتاب الوضو کے اندر یہ حدیث ہے، اور یہ میرے سامنے 200 نمبر حدیث ہے، 200 نمبر، باب الوضوء من الطور، کتاب الوضو کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا باناء من ماء، حضور نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور پیالے کے اندر پانی ڈالا گیا، پانی تھوڑا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے اس میں انگلیاں رکھ دیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں فجعلت انظر الی الماء ينبع من بین اصابعہ، میں نے دیکھا جب پیالے میں مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ آیا، ہاتھ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، ہاتھ کی انگلیوں سے پانی چلنے لگا۔ اب ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا یہ تحت الاسباب ہے کہ فوق الاسباب ہے؟ کبھی ہاتھ کی انگلیوں سے بھی پانی نکلا ہے؟ انگلی سے تو خون نکلتا ہے، زخم ہو جائے پیپ نکلتی ہے، یعنی پانی تو کبھی نہیں نکلا، اور جاری پانی کہ چشمہ ہی نکلا ہے، یہ بات عقل میں اور حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ حضور نے دعا فرمائی ہو یا اللہ پانی تھوڑ گیا ہے میں ہاتھ رکھنے لگا دے تو پانی کڈی، نہیں، دعا فرمائی تو کیا پتہ چلا اللہ نے اپنے محبوب کو اس چیز کا اختیار دے رکھا تھا، محبوب جب چاہو پانی کے اندر انگلیاں ڈال دینا، رب انگلیوں سے بھی پانی نکال دیا کرے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا یہ اختیار ہے جو عام قدرت کے قانون سے ہٹ کر ہے۔ عام قدرت تو یہ ہے کہ انگلی سے کیا نکلے؟ خون نکلے، حضور کیا نکال رہے ہیں؟ تو یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، اور اسی کی حدیث آگے بخاری کے اندر 3576 نمبر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یوم حدیبیہ والے دن ہمیں پیاس لگ گئی اور لوگ جمع تھے، لوگ تعداد 1400 صحابہ کرام تھے، تو یا رسول اللہ پانی ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کتنا پانی ہے؟ حضور تھوڑا سا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے تب بھی اپنی انگلیاں رکھیں اور پانی جاری ہو گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں فشربنا وتوضانا، ہم نے اس سے وضو بھی کر لیا، پی بھی لیا، یعنی کائنات۔ اور مجھے یہاں پر وہ بات یاد آ گئی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں دنیا کائنات کے تمام پانیوں سے افضل پانی وہ ہے جو حضور کی انگلیوں سے جاری ہوا ہے۔ اللہ، اور وہ کتنے خوشبخت لوگ تھے جنہوں نے اس پانی سے وضو کیا۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا آپ کتنے تھے؟ کہا ویسے ہم تھے تو 1500، لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی پورا آ جانا تھا۔ تو یعنی یہ آقا کریم علیہ السلام کا اختیار ہے کہ چاہیں تو 1,00,000 بندے کو پانی سے وضو کرا دیں اور اس کو نہلا دیں اور پانی پلا دیں اور انگلیوں سے پانی ختم نہ ہو۔ یہ خاص اختیار اللہ نے محبوب کریم کو عطا فرمایا، اور یہ بہت زیادہ حدیثیں امام نبہانی نے ان کو جمع کر دیا ہے، بہت زیادہ روایتیں ہیں، ترمذی میں بھی ہے، اور ترمذی کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لَقَدْ كُنَّا نَأْكُلُ الطَّعَامَ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے جب ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے نا، کھانے کے تسبیح کرنے کی آواز ہمارے کانوں میں آیا کرتی تھی، یعنی بندے تسبیح کرتے تو سنے ہیں، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، یعنی حضور کے قرب سے برکت سے اللہ نے ان کے حجاب کیسے دور کیے۔ اب یہ بھی حضور کا اختیار تھا کہ جس کو چاہیں حضور رزق کی تسبیح بھی اس کو سنا دیں۔ آپ کھانا کھاتے ہیں تو کبھی ہم نے کھانا کھاتے ہوئے کھانے میں سے آواز سنی، کھانا سبحان اللہ کہہ رہا ہو، تو وہ لقمے بھی کیسے تھے جو حضور کے منہ میں جانے تھے وہ بھی کہتے تھے سبحان اللہ۔
کہ ہم حضور کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اور پھر آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا اور فرمایا آ جاؤ یہ برکت والے پانی سے وضو کر لو۔ تو یہ تو بہت زیادہ حدیث ہے۔ تو یہ حضور کا اختیار ہے کہ انگلیوں سے چاہیں پانی کا چشمہ جاری کر دیں۔ اور پھر تیسری حدیث پھر صحیح بخاری میں 3582 نمبر روایت، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہ جب قحط پڑ گیا تو حضرت انس کی روایت بڑی مشہور ہے، بندہ آیا یا رسول اللہ دعا کریں بارش ہو جائے، حضور نے دعا مانگی تو بارش ہونے لگی، اگلا ہفتہ آ گیا بارش بند نہیں ہو رہی، پھر آئے یا رسول اللہ دعا کر دیں تو بہت زیادہ ہو گئی رک جائے، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم حوا علینا ولا علینا، یا اللہ بارش اب ہمارے ارد گرد برسے ہم پر نہ برسے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جہاں سے حضور کا اشارہ ہوتا جاتا ہے بادل وہاں سے پھٹتا جاتا ہے۔ اب یہ اختیار ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب چاہیں دعا کر کے بارش کو رکوا دیں اور دعا کر کے بارش کو لے لیں، اور جدھر انگلی میں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے محبوب جدھر اٹھاؤ گے بادل بھی راستہ دیتا جائے گا۔ اب آپ انگلی اٹھائیں تو بادل سائڈ پہ ہوتا ہے، آپ انگلی اٹھائیں آگے سے مکھی سائڈ پہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھاتے ہیں تو بادل بھی سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ طاقت اختیار اللہ نے حضور کو دیا ہے، یہ شان دی ہے۔ اچھا پھر آگے چوتھی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر 4039 نمبر روایت ہے، یہ بڑی زبردست حدیث ہے، 4039 نمبر روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نامی اسم گرامی ہے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو رافع یہودی ایک انسان تھا، شخص تھا، یہ آقا کریم علیہ السلام کو برا بھلا کہتا تھا، دین کے خلاف سازشیں کرتا تھا اور اس کے برے اعمال تھے، نبی علیہ السلام پر تبرہ بازی کرتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عتیق کو بھیجا کہ ان کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ آپ قتال کریں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس کا محل تھا، وہ محل کے اندر جو بھی ہیلا، لمبی حدیث ہے بہت، وہ محل کے اندر ہیلا کر کے چلے گئے۔ خیر انہوں نے پھر موقع پا کر اس کے قریب گئے اور جا کر انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں قتل کر کے جب میں آنے لگا تو اب دروازے تو آگے بند تھے اور آگے پہرے دار کھڑے تھے، میں نے وہاں پر کھڑکی سے چھلانگ لگائی نیچے۔ جب میں نے چھلانگ لگائی تو جناب عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پنڈلی کی ہڈی تو گرم زخم جب ہوتا ہے تو پٹی باندھ کے ہلکا پھلکا چلا جاتا ہے، جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے درد تو تب شروع ہوتی۔ تو کہتے میں کپڑا وغیرہ باندھ کے وہاں سے نکلا اور میں چلتا چلتا گھر آ گیا۔ صبح میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، آقا کریم علیہ السلام کو میں نے بتایا حضور میں ایسے گیا، یوں میں نے کیا، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے، میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ میری آپ کے پاس کو بندہ ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی تو آپ کیا کہیں گے؟ آپریشن کروائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی جو کارڈیالوجسٹ ہے اس کو چیک کروائیں، ہم تو یہ کہیں گے۔ محبوب کیا فرماتے ہیں؟ 4039 حدیث بخاری کی کتاب المغازی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابسط رجلا کا، ذرا پاؤں سیدھا کر میرے سامنے۔ کہتے فبسطت رجلی، میں نے پاؤں آگے کر دیا، فمسحھا، کائنات کے طبیب اعظم نے اپنا ہاتھ پھیرا، کأنہا لم اشتکیھا قط، ہاتھ لگنے کی دیر تھی، مجھے یہ بات بھول گئی کہ کاش کبھی ہڈی ٹوٹی بھی تھی کہ نہیں، یہ بات بھول گیا، ایک دست پھیر کے حضور نے سارا درد دور فرما دیا، ایک ہاتھ پھیرا درد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اچھا اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے اس کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ پھیر کر ان کی ہڈی ٹھیک کر دی۔ کیا ہاتھ پھیرنے سے کبھی ہڈی ٹھیک ہوتی ہے؟ بول رہے تو صحیح، ہاتھ پھیریں تو کبھی ٹوٹی ہوئی چیز جڑ جاتی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ عادت تو یہ کہتے، امور عادیہ، بارے بارے لفظ بولتے ہیں خوارج،
وہ کہتے ہیں امور عادیہ، تو اب یہ امور عادیہ تو نہیں ہے کہ ہاتھ پھیریں تو ہڈی جڑ جائے، یہ غیر عادیہ ہیں۔ اور اسباب تو یہی ہیں، ماں تحت الاسباب تو یہ ہے کہ بندہ ڈاکٹر سے رجوع کرے، حکیم کے پاس جائے اور وہ آپریٹ کروائے اور ہڈی ٹھیک کروا لے، اور ما فوق الاسباب یہ ہے کہ مصطفیٰ ہاتھ پھیریں ہر چیز ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ بخاری کی حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہوں کہ یا اللہ یہ میرا ایک غلام ہے، اس کا نام عبداللہ بن عتیق ہے، یہ میرے کام گیا تھا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، میں دعا کرتا ہوں تو ٹھیک کر دے، تو اگوں اللہ دی مرضی ہے، وہ چاہے تو ٹھیک کرے چاہے تو نہ کرے۔ حضور نے نہیں فرمایا عبداللہ میں دعا کر دیتی ہے، اگوں جی میں اللہ دی مرضی، جس طرح کاری کہتے ہیں نبی کا کام ہوتا ہے دعا کرنا، اللہ کی مرضی، وہ دے نہ دے وہ کوئی نہیں ہے، نبی کا بس فنکشن دعا کرنا، ہمارا کام بھی دعا کرنا۔ حضور نے ایسے نہیں فرمایا، فرمایا پاؤں سیدھا کر، ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گیا۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہے۔ محبوب میری قدرت کا نظام تو یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی عضو ٹوٹ جائے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، حکیم کے پاس جائے، دوائی لے، ٹھیک ہوگی، مگر میں نے تجھے اختیار دے دیا ہے، اگر تیرے پاس کو آئے تو ہاتھ بھی پھیرے گا تو رب تعالیٰ ٹھیک فرما دے گا اس کو۔ تو یہ اختیار ہے حضور علیہ السلام کا، اور یہ ما فوق الاسباب ہے، اور یہ نظام کے اندر یہ حضور کا اختیار۔ شریعت کی ابھی بات نہیں ہو رہی، شریعت کے مسئلے تو بعد میں آئیں گے، تشریع توضیحی تو بعد کی باتیں ہیں، یہ تو قدرتی تقدیری باتیں ہیں جن میں اللہ نے حضور کو شانیں دی، اختیار دیا ہے۔ 5ویں حدیث آج کے درس کی، صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان میں یہ حدیث، باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، حدیث نمبر 448 ہے، 748 نمبر حدیث ہے، 748 نمبر روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے بازو بلند فرمایا، ایک پاؤں آگے بڑھایا، بعض حدیثوں میں آتا ہے پاؤں بھی آگے بڑھایا، پھر پیچھے ہٹا لیا۔ جب نماز مکمل ہوئی نا، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناول شیئا فی مقامک، ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے اپنی جگہ کھڑے ہو کے کسی چیز کو لینے کی کوشش کی ہے، یعنی اسے یہ دیکھیں کہ صحابہ کی نگاہیں سجدے کی طرف نہیں ہوتی تھی، وہ حضور کی طرف لگی ہوتی تھی۔ ہمیں حکم یہی ہے کہ نگاہ سجدے کی طرف رکھیں۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے قدم پیچھے کر لیا تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ انی اریت الجنہ، فرمایا نماز پڑھاتے پڑھاتے مجھے جنت دکھائی گئی، سامنے جنت آ گئی۔ فتناولت منہا عنقودا، میرا دل چاہا کہ وہاں سے انگوروں کا ایک خوشہ تمہارے لیے توڑ نہ لوں۔ اب جنت کدھر ہے؟ پہلے آسمان کا سفر ہے 500 لائٹ ایئرز، نوری سال، ایک جو آسمان ہے اس کی موٹائی کتنی ہے؟ 500 سال نوری۔ پھر دوسرے کا سفر 500 سال نوری، 7 آسمان ہیں، سدرۃ المنتہا ہے، پھر جا کے لامکاں عرش العلا کی چھت، نیچے جنت ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں جنت ہے، ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے۔ محبوب کیا فرماتے ہیں کہ میں جنت سے تمہارے لیے کیا توڑنے لگا تھا؟ تو یہ رب تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے محبوب کو، دنیا کے لیے تو مسافت ہزاروں سالوں کی ہے، مگر آپ ہاتھ بڑھائیں گے تو جنت کی بیل کو جا لگے گا۔ یہ اختیار ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا اگر میں چاہتا آگے لو اخذتہ لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں توڑ لیتا، کیا معنی ہے؟ توڑ سکتا ہوں، طاقت ہے، اختیار، اگر توڑ لیتا تو رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے، لیکن عالم الغیب کی باتیں وہیں رہ جائیں، ٹھیک ہے، والذین یؤمنون بالغیب کا درجہ قائم رہے۔ فرمایا میرا جی پھر نہ مانا، میں نے تمہارے لیے نہ توڑا۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کو اختیار عطا فرمایا گیا ہے کہ محبوب علیہ السلام چاہیں تو جنت کی چیزیں اتار کے اپنے غلاموں کو عطا فرما دیں۔ اب آگے اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، 6ٹی روایت ہے صحیح مسلم سے، 7518 نمبر روایت ہے، یہ مشہور روایت ہے،
صحابی فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ محبوب علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے حضور تشریف لے گئے، اور قضائے حاجت کے لیے جب محبوب علیہ السلام نے جانا چاہا تو حضور علیہ السلام فرمایا دیکھو کو درخت، جی یا رسول اللہ ہیں درخت، کدھر یا رسول اللہ یہ اس طرح قرب و جوار میں ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے پیچھے یہ حدیث چلتی آ رہی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور یہ 3 حدیثیں پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں۔ سرنما رسول ہم ایک وادی میں گئے، آقا کریم علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جانے لگے تو وادی کے کنارے میں 2 درخت تھے۔ فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی احداہما، حضور ایک درخت کے پاس گئے، فاخذ بغصن من اغصانها، ایک درخت کی ٹہنی حضور نے پکڑی اور فرمایا انقادی علی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ کہ کیا پکڑا؟ تو آپ جائیں ذرا کسی درخت کو پکڑیں اور کہیں آ میرے نال، تو دیکھیں گے چلتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ رب نے اپنے محبوب کو اختیار دے دیا ہے، محبوب اگر آپ درختوں کو فرمائیں گے وہ بھی ساتھ چلنے لگیں گے۔ حضور نے پھر 2 درختوں کو ملا دیا اور ملا کر حضور نے قضائے حاجت وہاں پر فرمائی۔ تو یہ اختیار دیا ہے اللہ نے نظام کے اندر کہ اگر آپ چاہیں گے تو اللہ ویسے فرمائے گا، ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے، بڑی زبردست روایت ہے، اور اس کو بڑی محنت سے ایگزیکٹ اس کا نمبر تلاش کیا گیا ہے، بڑی محنت ہوئی ہے اس کے اوپر۔ اچھا جی، مسند احمد بن حنبل ہے، 3 جلد ہے، اور حدیث یہ جو نسخہ ہے یہ ہے دار احیاء التراث العربی کا، کیونکہ نسخے آگے پیچھے ہوتے ہیں، حدیث کے نمبر آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ 3 جلد ہے، مسند انس بن مالک میں 11805 نمبر روایت ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ان رجل کان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ایک کاتب تھا، وہ بندہ 2 بے ایمان تھا، 2 نمبر تھا، حضور کے لیے قرآن لکھتا تھا، وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، فلاحق بالمشرکین، اور مشرکوں میں جا ملا، وقال، اور کہنے اور حضور علیہ السلام کے بارے میں نا غلط باتیں کرنے لگا ان کے پاس جا کے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ بندہ مر گیا ہے وہاں پر۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الارض لم تقبلہ، محبوب علیہ السلام نے فرمایا زمین اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر، حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ اتنے الفاظ مسند احمد بن حنبل کے ہیں، زمین قبول نہیں کرے گی۔ اور اس کے بعد اگلے الفاظ صحیح مسلم حدیث نمبر 7040 ہے، جب محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین اس کو قبول نہیں کرے گی، تو اس کے بعد حضرت انس بن مالک ہی کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کی 7040 نمبر روایت کے اندر، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا حضور نے فرمایا زمین قبول نہیں کرے گی۔ فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، اس کو دفن کیا گیا، دفن جب کر دیا، صبح کو جا کر دیکھا قبر نے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا ہے۔ اس کے بعد ثم عادوا، انہوں نے دوبارہ دفن کیا، فحفروا له، کنواں اس کے لیے قبر کھودی، فواروہ، اس کو چھپا دیا، فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها، الٹے منہ زمین نے دوبارہ نکال کے باہر پھینک دیا 2 مرتبہ۔ ثم عادوا، تیسری قبر کھولی گئی تیسرے دن، فحفروا، قبر کھولی، اور فواروا، چھپایا، فاصبحت الارض، تیسرے دن پھر اس کو الٹے منہ نکال کے زمین نے باہر پھینک دیا، فترکوہ منبوذا، اس کی لاش کو بے سر و سامان چھوڑ کر چلے گئے، دفن نہ کیا۔ کیوں؟ رب تعالیٰ نے اختیار دے دیا، جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا اللہ نے تقدیر کو ویسے پلٹ دیا ہے۔ اب اس کو دفن وہ کریں، اور وہ بار بار زمین اس کو نکال کے باہر پھینکی جا رہی۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرما دیا ہے، وہ جو چاہیں زبان سے فرما دیں، جو وہ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دے گا۔ اگلی حدیث اس کے بعد بڑی مشہور حدیث ہے، اور وہ حدیث طبرانی میں بھی ہے، اور شرح مشکل الآثار میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بڑی مفصل اور سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے، اور اس حدیث کے طرق کو امام ابو الحسن الفضلی رحمۃ اللہ علیہ نے
المتوفا 470 ہجری اپنی ایک کتاب میں جمع کیا ہے، مسئلہ فی تصحیح حدیث رد الشمس، اس مضمون پر ان کی کتاب ہے، اور امام سیوطی کا بھی ایک رسالہ ہے کشف اللبس عن حدیث شمس، یہ تو اس کے اوپر انہوں نے تمام طرق کو جمع کر دیا ہے۔ اس کی کوئی 17 کے قریب سندیں ہیں، چند ایک ضعیف ہیں، باقی صحیح حدیث ہیں۔ تو میں اس کو پڑھ رہا ہوں شرح مشکل الآثار سے، امام المحدثین امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، 3 جلد ہے، اس کے اندر پورا باب ہے، 165 نمبر باب ہے، سورج واپس آنے کے بیان میں 1067 نمبر روایت ہے اور 1068 نمبر روایت ہے، اور آگے اگلی بات بھی میں خلاصتاً آپ کو سناتا ہوں۔ اور یہ طبرانی کبیر کی 24ویں جلد ہے، یہ دار احیاء تراث العربی کا مجموعہ میرے پاس ہے، اس میں بھی یہ روایت 144 نمبر صفحے کے اوپر موجود ہے۔ اچھا جی، اس کی حدیث صحیح ہے، اس کے اوپر میں تفصیل سے پہلے بھی آج سے کئی 4-5 سال پہلے بات کر چکا ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام بھیجا تھا، اور وہ جب آئے تو حضور نماز عصر پڑھ چکے تھے۔ آتے ہی حضور علیہ السلام نے اپنا سر انور ان کی گود میں رکھ دیا اور سو گئے، حتیٰ غربت الشمس، سورج ڈوب گیا، نماز عصر قضا ہو گئی، رہ گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مغرب کا وقت ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اصلیت العصر یا علی، علی کیا تو نے عصر کی نماز پڑھی؟ تو کہا جی نہیں یا رسول اللہ، میں نے نہیں پڑھی، میں آپ نے کام بھیجا تھا، اس کے بعد آپ نے گود رکھ لیا، تو میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ واہ! اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ درمیانی نماز، مولا علی نے واری۔ اور یہ جو اگلا شعر ہے نا، اللہ، اگر کوئی انسان، یہ میں بغیر مبالغے کے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ اہل ایمان، اور آج بالخصوص وہ طلباء جو حدیث پڑھنے والے ہیں، اگر آپ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر دیکھیں نا، اگر کوئی انسان اپنی جان وار کے اس شعر پر پھینک دے تو قیمت کم ہوگی۔ یہ جو اگلا شعر ہے وہ فرماتے ہیں، اللہ، ثابت ہوا، ہائے ہائے ہائے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ واہ کیا بات ہے! ایک ہوتا ہے اصل عقیدہ ایمان، ایک ہوتا ہے فروعی مسئلے۔ وہ فرماتے ہیں ثابت ہوا مولا علی کے عمل سے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اللہ اللہ ہو، وہ جو مرضی ہو، تقوی، پرہیزگاری، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، بات کی باتیں ہیں، اصل الاصول بندگی اسی تاجور کی ہے۔ کیا بات! رسول اللہ کی فرما برداری سے بڑی کائنات میں کوئی عبادت اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ کیا کمال ہے اعلیٰ حضرت کے شعر! اور یہ تاریخ میں یہ شعر کسی نے نہیں کہا، بڑے بڑے شعراء گرزے عربی میں، فارسی میں، یہ وزن کا شعر کبھی کسی نے نہیں بولا جو اہل سنت کے امام نے، بریلی کے شاہ نے بولا۔ سبحان اللہ! یہ وہ بعض اوقات ہوتا ہے، وہ یہ جو آپ میلوں پہ دیکھتے ہیں، ڈھول بجتا ہے نا بہت تیز، تو بعض ملنگ ہوتے ہیں وہ بھدک کے اندر ہو جاتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں رہ نہیں ہویا دمال، وہ دمال ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے نا، یہ دمال والا شعر، اگر اس کی دنیا میں یہ جائز ہوتا تو ہم اس پر دمال ڈالتے۔ کیا شعر ہے، کمال ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ مولا علی نے عصر وار دی، یا حضور میں نے نہیں پڑھی نماز عصر۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری فرما برداری میں تھا۔ مولا علی کس کے کام گئے تھے؟ تو حضور کیا فرما رہے ہیں، اللہ کس کی فرما برداری میں تھا؟ تو حضور کا کام کرنا ہی تو اللہ کی فرما برداری، وطاعت رسولک، اور تیرے رسول کی۔ فردد علیہ شمس، اللہ میں دعا کرتا ہوں سورج واپس لوٹا دے۔ حضرت اسماء فرماتی فرأیتھا غاربت ثم رأیتھا طالعت، میں نے ڈوبتا بھی دیکھا تھا، واپس آتا بھی دیکھا تھا۔
حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے سورج کو واپس لوٹا دیا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز عصر ادا فرمائی۔ یعنی یہ نہیں ہے، اس میں دو مختلف توجیہات ہیں، صرف انہی کا وقت واپس آیا یا پوری کائنات کا وہ وقت واپس ہو گیا، یہ مختلف توجیہات ہیں۔ اور آگے امام طحاوی کا یہاں سے یہ مقام بڑا پڑھنے والا ہے، اگر وقت مجھے اجازت دیتا تو میں آپ کو ضرور سناتا، بہرحال یہ آپ کے مطالعہ کے لیے میں بتا رہا ہوں، یہ باپ پورا پڑھنے والا ہے لفظ بلفظ۔ تو حضور کو اختیار ہے، اللہ کے محبوب چاہیں تو سورج کے لیے دعا کر دیں۔ اب حضور نے فرمایا علی اگر آپ کی نماز رہ گئی ہے تو آپ ایسے کرو قضا کر لو، مجھے کون سا اختیار ہے، کبھی ڈوبے سورج بھی واپس آئے ہیں۔ اب محبوب کو اختیار اللہ نے دیا تھا تو حضور نے دعا فرمائی تھی، یعنی حضور جانتے تھے اگر میں سورج لوٹنے کی دعا بھی کروں گا میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا، وہ یہ دعا بھی قبول فرما لے گا۔ اب یہ اختیار حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا تھا۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے ابواب المناقب کے اندر، سبحان اللہ، 3628 نمبر حدیث ہے، 3628 نمبر۔ اس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چاہیے نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس کا، اس کا باب ہے ابواب المناقب کا باب، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دیہاتی کا آنا۔ یہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا 3628 اور ہے، خیر یہ نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک دیہاتی بندہ آیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ بما اعرف انک نبی، یا رسول اللہ میں کیسے پہچانوں گا کہ آپ نبی ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ؟ قال، فرمایا ان دعوت هذا العزق من هذه النخلہ، یعنی دو باتیں ہیں، ان دعوت هذا العزق من هذا النخلہ، یہ 3638 نمبر 37 نمبر روایت میرے نسخے پہ۔ فرمایا اگر میں یہ کھجور کی شاخ کو بلاؤں، ایک تو ہے کھجور ہی آ جائے، نہیں کھجور پیچھے چلا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، حضور نے شاخ پکڑ فرمایا میرے نال ہی آ جا، وہ درخت چلنے لگا۔ فرمایا اگر کھجور کی شاخ کو بلاؤں اتشہد انی رسول اللہ، کیا پھر تو یہ مان لے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہنے لگا جی میں مان لوں گا۔ محبوب علیہ السلام فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب علیہ السلام نے شاخ کو بلایا۔ مختلف حدیثیں، ایک مولا علی سے بھی ایک منقول ہے، دیہاتی آیا، اس نے کہا جی مجھے نشانی دکھائیں، فرمایا تو ہی بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے، کہنے لگا جی وہ درخت آ جائے، فرمایا جا اس درخت کو خود ہی جا کے کہا تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے، وہ الگ حدیث۔ یہ ترمذی کے اندر 3637۔ محبوب علیہ السلام نے شاخ کو بلایا، اب دیکھیں واہ، فجعل ينزل من النخلہ، شاخ درخت سے ٹوٹی، پھر کھجور کے درخت سے نیچے اتری، حتی ساقط الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں آئی، ثم قال، پھر حضور نے فرمایا ارجع، چلا واپس چلی جا، فعاد، اور شاخ واپس چلی گئی۔ فرمایا ہاں اب مانتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار بخشا ہے، حضور چاہیں تو درختوں کی شاخوں کو بلائیں، حضور کے کہنے پہ وہ چلنے لگتی ہیں۔ اور 10ویں حدیث مسند ابی یعلا کے اندر ہے، دوسری جلد ہے، مسند قتادہ بن نعمان کے اندر 215 صفحہ ہے، یہ نسخہ دار القبلہ الثقافۃ الاسلامیہ کا ہے، حدیث نمبر 1546 ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصیبت عینہ یوم بدر، بدر والے دن میری آنکھ نکل گئی اور میں نے آنکھ رکھی اپنے ہاتھ پر اور حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام سے آ کر میں نے کہا حضور یہ دیکھیں، یہ میں لڑ رہا تھا تو یہ آنکھ میری نکل گئی ہے۔ تو اب یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کیا فرماتے،
پٹی کروا لے، ڈاکٹر کے پاس جا، وہ دوائی دے گا، زخم ٹھیک ہو جائے گا، ضائع ہو گئی تو بس ضائع ہو گئی۔ کہتے نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَبَازَكَ فِيهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قتادہ یہ آنکھ اپنی جگہ پہ واپس رکھ۔ کہتے میں نے واپس رکھی، حضور نے لاب دہن لگایا، دونوں آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے کبھی خراب ہی کوئی نہیں ہوئی۔ اب کبھی کسی ڈاکٹر نے بھی ایسا کیا ہے؟ کبھی ایسا ہو کہ آنکھ نکلے اور کوئی اللہ کا ولی نیک بندہ، مثلا اولیاء صالحین کی بات تو علیحدہ ہے، عام کو سے سادہ نیک مسلمان ہے اور وہ کہے کہ لاؤ، دعویٰ کرے لاؤ میں لگاتا ہوں لعاب اور ٹھیک کرتا ہوں، یا کوئی ڈاکٹر کہے میں ایسے کروں گا، یا آپ نے ایسے کبھی کیا ہو زخم پر آپ لعاب لگائیں اور وہ زخم جو ٹوٹی ہوئی چیز واپس آ جائے۔ یہ اللہ نے حضور کو اختیار عطا فرمایا کہ محبوب آپ چاہیں گے تو لعاب لگائیں، لعاب لگنے سے چیزیں ٹھیک ہو جایا کریں گی۔ تو یہ تحت الاسباب ہے کہ فوق الاسباب ہے؟ اور اگلی جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ حدیث تو پھر کمال ہو جائے گی، اور یہ دو روایات پر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے امام حاکم کی المستدرک، اور تیسری اس کی جلد ہے، یہ دارالمعرفہ بیروت کی طبع ہے، تیسری جلد 525 صفحہ ہے، 4299 نمبر حدیث ہے میرے نسخے پہ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اس کو۔ آپ فرماتے ہیں کان فلان یجلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں ایک منافق بندہ بیٹھتا تھا، جب حضور بات کرتے تو اختلج بوجہہ، وہ اپنا منہ بگاڑ لیتا، یعنی اس کو حضور کی بات اچھی نہ لگتی یا ازروئے نفرت نعوذ باللہ وہ ایسا کرتا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، بار 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 وہ ایسا کر رہا ہے، محبوب علیہ السلام درگزر فرما، جب پتہ چل گیا، واضح ہو گیا کہ اس نے باز نہیں آنا، اس کی جو ہے وہ فطرت میں خباثت گھل چکی ہے۔ اب ایک دن اس نے ایسا ہی کیا، اختلج بوجہہ، حضور نے بات کی، اس نے منہ بگاڑا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کون کذالک، حضور نے کیا فرمایا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کون، کون کون کہتا ہے یہاں پہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ شرک تو نہیں ہوا؟ بولنا تو صحیح، حدیث بھی صحیح ہے، امام حاکم کہتے ہیں ہذا حدیث صحیح الاسناد، صحیح سند ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کون، ہو جا، جس طرح منہ بگاڑ رہا ہے ویسے ہی ہو جا، فلم یزل یختلج حتی مات، مرتے دم تک اس کا منہ بگڑا رہ گیا، خراب رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، میری شان ہے، میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں میں کون کہتا ہوں وہ ہو جاتی ہے، پر یہ بات یاد رکھنا یہ اختیار میں نے اپنی، میری تو شان میرا ذاتی ہے، پر میں نے اپنے خزانوں سے یہ طاقت مدینے کے تاجدار کو دے دی ہے، جب وہ بھی کون کہے گا ویسے ہی ہو جایا کرے۔ یہ حد ہے حضور کے اختیارات کی کہ حضور کو طاقت کن عطا فرمائی گئی ہے، اس سے بڑی طاقت آگے کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظہر مدینے کے تاجدار کو بنایا اور طاقت کن حضور کے اندر رکھ دی، حضور کو عطا فرما دی۔ اگر کوئی کہے چونکہ اس روایت کے اوپر میں بات کروں گا اور چنانچہ میں نہیں مانتا، تو اس کے لیے صحیح مسلم کے اندر کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ 7016 نمبر روایت، جو بچہ بچہ ریاض الصالحین میں پڑھ کے آتا ہے۔ تبوک کے اندر حضور بیٹھے ہیں، کعب بن مالک کی جب بات ختم ہوئی تو کیا صحابی کہتے ہیں، آگے سے سراب اڑاتا ایک گھوڑ سوار تیز رفتار آ رہا ہے، تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ کون ابا خیثمہ، فرمایا آنے والے تو جو بھی ہے ابو خیثمہ بن جا۔ اب حضور کا کون کہنا بتا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اگرچہ یہ کوئی اور بندہ بھی ہے، جب میں نے کہہ دیا ہے ابو خیثمہ بن جا، تو ابو خیثمہ کائنات کے جس کونے میں بھی ہے رب اس کو ابو خیثمہ بنا دے گا۔
اور فرمایا فیضا ہوا با خیسمہ، جب وہ آئے تو ابو خیسمہ بن چکے تھے، ابو خیسمہ تھے۔ تو یہ طاقت کن ہے آخر میں یہ حدیث مبارکہ، اسی لیے میں نے عرض کی کہ اس کے آگے بات ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بات یعنی بالکل آخر والی یہ طاقت ہے۔ فرمایا کن ہو جا، تو حضور نے کہہ دیا، رب تعالیٰ نے ویسے ہی فرما دیا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حضور علیہ السلام کو نظام کے اندر تقدیری اختیارات عطا فرمائے ہیں، غیر عادیہ، ما فوق الاسباب، کہ محبوب جس طرح چاہیں ویسے فرما سکتے ہیں۔ اسی عقیدے کو مختار کل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور معرفت، اس کا قائل اور اس کا مبلغ اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، اور محبوب علیہ السلام کی غیر مشروط اور لامحدود محبت عطا فرمائے، اور جو آپ کو بتایا اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق۔ سوال ہے آپ کا تو وہ کر لیں۔